اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. پوری محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. بات ایسے چل رہی تھی اس آیت کے تحت. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ایک بہت بڑی اہم عبادت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. بہت ساری عبادتیں ہیں لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ بہت کم کاموں کو عبادت سمجھتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کی تلاوت، ذکر، درود شریف. لیکن اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اور خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بڑی رخصتیں عطا فرمائی کہ ہر کام، چاہے انسان کی اپنی ضرورت کا ہو، اگر اس کام کو شریعت کے مطابق کرے. ہاں ایک بات کہتا ہوں سنیے، انسان کی اپنی جو ضرورتیں ہیں ان کاموں کو بھی کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. حالانکہ وہ عین عبادت نہیں، ضرورت ہے. ضرورت ایک الگ چیز ہے، عبادت ایک الگ چیز ہے. نماز عبادت ہے، ضرورت نہیں. کھانا ضرورت ہے، عبادت نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو باتیں الگ الگ. نماز عبادت ہے، ضرورت نہیں. کھانا ضرورت ہے، عبادت نہیں. اسی لیے انشاءاللہ تعالی جب حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے جنت بھیجیں گے تو جنت میں کوئی عبادت نہیں ہوگی، نماز نہیں، روزہ نہیں. سونا چاندی تو اتنا ہوگا، اتنا ہوگا، اتنا ہوگا. یہاں تو 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ کا حکم ہے، 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ کا حکم ہے. اور وہ سونا پورے گھر کے اندر ایک مٹھی برابر بھی نہیں رہتا. لیکن جنت میں سونا مٹھی کے بقدر نہیں. بعض محلات تو جنت کے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ایسے دیں گے کہ محل کے در و دیوار کی اینٹیں سونے چاندی کی ہوں گی. یہاں 7.5 تولے سونا ہو تو زکوٰۃ، وہاں گھروں کے دیواریں سونے کی اینٹوں کی ہوں گی، زکوٰۃ کا حکم نہیں. کیونکہ جنت مقام عبادت نہیں، مقام راحت ہے. وہاں کوئی عبادت نہیں، یہاں عبادت ہے، نماز. اور ضرورت جو ہے نا وہ انسان کے ساتھ دنیا میں بھی، انسان کے ساتھ جنت میں بھی. لیکن عبادت صرف دنیا کا حکم ہے، جنت کا حکم نہیں ہے. تو ضرورت ایک الگ چیز ہے، عبادت ایک الگ چیز ہے. بعض چیزیں صرف عبادت، بعض چیزیں صرف ضرورت. سمجھ میں آئی بات ہے؟ بعض چیزیں عبادت بھی، ضرورت بھی. کھانا عبادت نہیں بلکہ کیا ہے؟
ضرورت ہے. سونا عبادت نہیں، ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ کے ساتھ سنیں. عبادات انبیاء کو بھیجنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ کہ عبادت کرنا سکھائے، عبادت کا حکم دے، عبادت کیسے کرنا یہ سکھائے. لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء کو عبادات کا حکم اور عبادات کے طریقے دے کر بھیجنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نبیوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ضرورتوں کے پورا کرنے کا طریقہ کا سبق بھی دے کر بھیجا. حالانکہ انبیاء کو بھیجنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ انسان کیسے کھائے وہ سکھائے، لیکن اگر انسان کو کھانے کا طریقہ نہ سکھائے، سونے کا طریقہ نہ سکھائے، تو پھر انسان کے کھانے میں جانور کے کھانے میں کوئی فرق نہیں رہے گا. انسان اور جانور کے درمیان میں فرق پیدا کرنے کے لیے حضرات انبیاء اور خاص طور پر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ضرورتوں کے بھی ادا کرنے کا طریقہ سکھایا. کون سا ایسا عمل جو انسان کی ضرورت میں ہے اور اس کا طریقہ نبی نہ سکھائے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. یہاں تک کہ پیارے آقا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کے طریقے نہیں، پیشاب اور باتھ روم کو جانے آنے کا طریقہ بھی سکھایا. اور ایک جملہ میں اشارتاً کہتا ہوں، سنیں اور سمجھ کر گزر جائے. شادی نکاح کرنا عبادت نہیں، ضرورت. آقا نے شادی شدہ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا. اسی لیے اب آئیے اصل مقصد کی طرف. اسی لیے نماز پڑھنے پر ہی ثواب نہیں، روزہ رکھنے پر ہی ثواب نہیں، زکوٰۃ اور حج دینے پر ہی، حج کرنے پر ہی ثواب نہیں. انسان کی اپنی ضرورتیں اگر نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کے کھانے پر بھی اجر عطا فرما دیتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ثواب تو دینا تھا نماز ہی پر، روزے رکھنے پر ہی ثواب دینا تھا، زکوٰۃ پر ہی ثواب دینا تھا، حج پر ہی ثواب دینا تھا، قرآن کی تلاوت کرنے پر ہی ثواب دینا تھا. لیکن کھانا کھانے پر کیا ثواب ہے؟ کون سی ہمیں خدا کی عبادت کر رہے ہیں؟ کھانا کھانا ہماری اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں ہم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ارے آ رہا نہیں آ رہا؟ کھانا کھا رہے ہیں، کون سی عبادت کر رہے ہیں ہم؟ رات میں سو رہے ہیں، کون سی عبادت کر رہے ہیں ہم؟ نہیں، عبادت نہیں، ہماری اپنی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ثواب کھانے پر بھی دے رہے ہیں. کیوں؟ انہیں کھا رہا ہے لیکن طریقہ میرے نبی کا ہے، اس لیے یہ ثواب کے لائق ہے. انہیں سو رہا ہے، اپنی مرضی سے نہیں سو رہا ہے. ادھر پیر ادھر ہاتھ، ادھر سر ادھر سر نہیں. سونے سے پہلے یہ دیکھ رہا ہے ہمارے نبی نے ہم کو سونے کا طریقہ کیا بتایا. کہیں پیر قبلے طرف تو نہیں، وضو کر کے سو رہا ہے، سیدھے کروٹ سو رہا ہے، گال پہ ہاتھ رکھ کر سو رہا ہے، ذکر کر کے سو رہا ہے، درود پڑھ کے سو رہا ہے، فجر کی نیت کر کے سو رہا ہے، تہجد کو اٹھنے کا ارادہ کر کے سو رہا ہے. حالانکہ یہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت اور اس کا طریقہ میرے نبی کے طریقے کے مطابق ہے.
تو 6-7 گھنٹے اگر کوئی اللہ کا بندہ سوتا ہے تو وہ اس کی ضرورت میں اللہ تعالیٰ داخل نہیں کرتے. اللہ کا کرم اور اس کی عطا ہے 6-7 گھنٹے کی نیند کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے عبادت میں داخل کر دیتے ہیں. اسی لیے تو سختی کے ساتھ کہا جاتا ہے نا کہ بھائی کھڑک کر نہ کھاؤ، یہ طریقہ نبی کا نہیں. اسی لیے تو سختی کے ساتھ کہا جاتا ہے کھڑے ہو کر پانی یا دوسری لیکوڈز نہ پیو، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو، یہ طریقہ اسلام کا اور نبی کا سکھایا ہوا نہیں ہے. اگر آدمی اپنی ضرورت میں پانی پی رہا ہے لیکن پینے کا طریقہ شریعت کے مطابق ہے تو اس کا پانی پینا بھی ثواب بن جاتا ہے. اب نہیں معلوم ہوگا، اب نہیں معلوم ہوگا. مرنے کے بعد نامہ اعمال جب کھلے گا، کتاب اللہ تعالیٰ صاف صاف ہماری اپنی زندگی کی ایک کتاب ہے جو نظر نہیں آتی. کھڑی کتاب، ایک کتاب ہے، لکھنے والے فرشتے بھی ہیں، نظر نہیں آتی. اور جو چیز نظر نہیں آتی وہ چیز نہیں ہے بول کر نہیں بول سکتے. اب اس کے اندر فار ایگزامپل میرے موبائل کے اندر یہ موٹی موٹی بڑی بڑی کتابیں ہیں، نظر نہیں آ رہی ہیں، آپ انکار نہیں کر سکتے، میں کھول کر دکھا سکتا ہوں. ویسے ہی ہماری اپنی کتاب کو ہم انکار نہیں کر سکتے، خدا کھول کر جب دکھانا ہے تب دکھائے، ہم انکار نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت جب دکھانا ہے تب دکھائیں گے، اس کی قدرت میں کون سا کام مشکل ہے؟ عقل کون دیا؟ ارے بولو، ذہن کون دیا؟ اچھا ایک بات بتاتا ہوں سنیے، ذہن الگ چیز ہے، عقل الگ چیز ہے، سمجھ میں آئے گا؟ اور اللہ تعالیٰ ذہن کسے دیتے ہیں اور عقل کسے دیتے ہیں، اس کے متعلق بھی علماء نے لکھا ہے. ذہن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو دیتے ہیں، لیکن عقل اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ اسے مانتا ہے اسی کو دیتے ہیں. جو بندہ اسے مانتا ہے اسی کو دیتے ہیں، کیونکہ عقل اللہ کی پسندیدہ چیز ہے. عقل جو ہے اللہ کا خاص تحفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو نہیں دیتے جو اسے نہیں مانتے. اسی لیے تفسیر قرآن پاک میں بہت ساری جگہ اشارتاً مشرکین مکہ کے متعلق آتا ہے. دوسرے پارے میں ایک آیت ہے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون. دو جگہ آتی ہے الگ الگ الفاظ کے ساتھ، ایک جگہ پر صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اور ایک جگہ پر صم بکم عمی فہم لا یعقلون. لیکن ان سے کون مراد؟ صم گونگے، بہرے، اندھے. سمن کا معنی بہرے، بکمن کا معنی گونگے، عمیون کا معنی اندھے. ان سے کون مراد؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد یہ مشرکین بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. صرف بہرے گونگے
سمجھتے ہی نہیں، عقل سے بھی محروم ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، سمجھتے نہیں۔ یہ کس کے بارے میں؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ کے بارے میں۔ کیا ان کے پاس عقل نہیں تھی؟ دیوانے تھے، مکے والے پتھر مارتے تھے ان کو، مجنون اور دیوانہ کہتے تھے ان کو؟ نہیں۔ ابو جہل تو اتنا ذہین تھا کہ فیصلہ جب وہ کرتا تو پورا مکہ اس کے فیصلے کو قبول کرتا تھا۔ اسی لیے اس کے ناموں میں ایک نام آتا ہے ابو الحکم۔ ابو الحکم، فیصلے والا۔ حکم کہتے ہیں فیصلے کو۔ ابو کے کئی معنی آتے ہیں، ابو کے کئی معنی آتے ہیں۔ ایک ابو کا معنی آتا ہے باپ، ایک ابو کا معنی آتا ہے والا۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو ابو التراب کہا۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو کیا کہا؟ ابو التراب کہا۔ لیٹے ہوئے تھے علی، پیغمبر کو دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے تو آپ کے جسم پہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ آقا اپنے ہاتھ سے علی کے جسم پر لگی ہوئی مٹی کو جھاڑتے ہوئے کہا یا ابا التراب۔ یہاں ترجمہ کیا کریں گے؟ اے مٹی کے باوا نہیں، اے مٹی والے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اے مٹی والے۔ ابو کا عربی میں ترجمہ آتا ہے والے کے۔ ابو الحکم، ابو جہل کا معنی تھا، ابو جہل کا نام کیا تھا؟ ابو الحکم۔ ابو الحکم کا مطلب کیا؟ فیصلے والا، زبردست فیصلے کرتا تھا۔ لیکن اللہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عقل سے محروم کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر عقل ہوتی تو وہ نبی کو بھی مان لیتا، اللہ کو بھی مان لیتا، نبی کو بھی مان لیتا، اللہ کو بھی مان لیتا۔ عقل نہیں، ذہن تو تھا، تو اس لیے دھوکہ کھایا۔ اس لیے کیا کھایا؟ دھوکہ کھایا۔ عقل مند جو ہوتے ہیں وہ کیا نہیں ہوتے؟ دھوکہ نہیں کھاتے۔ بات بہت دور چلے گئی۔ عرض کر رہا تھا میں آپ کے سامنے کہ کتاب ایک ہے ہماری جو لکھی جا رہی ہے۔ ہمیں جاگتے بھی ہیں تو ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، ہم سوتے بھی ہیں ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، کھاتے پیتے ہیں ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالی ہماری کتاب ہم کو دے گا، سمجھ میں آئی بات ہے، تب پتہ چلے گا۔ میں ایک پوائنٹ بتاتے ہوئے یہاں آ گیا۔ عقل اور ذہن دیا کون؟ اللہ۔ وہ عقل اور ذہن لے کر ہم کیسی کیسی چیزیں بنا دیے، تو پھر جس کے پاس قدرت ہے وہ کیا نہیں بنائے گا؟ حشر کے میدان میں ہماری کتابیں اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے۔ وہ کتاب جو دنیا میں نظر نہیں آتی تھی، میدان محشر نظر آ جائے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے، قرآن پاک میں بھی ہے، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ کتاب سیدھے ہاتھ میں دیں گے، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ کتاب بائیں ہاتھ میں لیں گے۔ جس کو کتاب سیدھے ہاتھ میں مل جاتی ہے، اشارہ ہے کہ اس کا بیڑا پار ہونے والا ہے۔ جس کو کتاب بائیں ہاتھ میں ملنے والی ہے یا ملے گی، اشارہ ہے کہ وہ اللہ کے حساب میں گرفتار ہونے والا ہے۔ اسی لیے وضو کی دعاؤں میں سے ایک دعا کیا ہے معلوم؟ وضو کرتے وقت ہاتھ جب دھوتے ہیں نا، ہاتھ دھوتے ہیں نہیں، وضو کرتے وقت سیدھا ہاتھ 3 مرتبہ، بایاں ہاتھ 3 مرتبہ۔ آقا نے دعا سکھائی کہ اے اللہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرما۔ وضو کرتے وقت، ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھنا، بایاں ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا کرنا کہ اے اللہ میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ کو مت دے۔ چاہے عربی میں دعا کر لو، چاہے اردو میں دعا کر لو، یا جو زبان آپ کو آتی ہے اس میں دعا کر لو۔ ہم لوگ وضو کیسے کرتے ہیں معلوم؟ وضو کرتے وقت بھی ہمارا دماغ گھر، دکان اور دوسری جگہوں پر ہوتا ہے،
اور وضو کرتے وقت جو دعائیں پیغمبر نے ہم کو سکھائی ہے ان دعاؤں کو ہم پڑھتے بھی نہیں۔ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال کا مل جانا ایک بشارت ہے، بیڑا پار ہونے والا ہے۔ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا اس بات کا اشارہ ہے کہ اب اس کی گرفتاری آنے والی ہے۔ اللہ سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ جب نامہ اعمال کھلے گا تو ہمارے کھانے کا ثواب بھی لکھا رکھے گا، ہمارے سونے کا ثواب بھی لکھا ہوا رہے گا، ہماری اپنی ضرورتیں جو شریعت کے مطابق ہوئی ہے وہ ثواب بھی اس میں لکھا ہوا رہے گا۔ اس لیے ثواب والے کسی کام کو مت چھوڑے، ہر کام جس کے کرنے پر ثواب کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے اسے ضرور کریں۔ کھانے پر ثواب کب ملے گا؟ جب ہم سنت کے مطابق کھائیں گے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ تعالی کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں۔